صاحبہ آپ یہ بھی ضرور بتائیے گا کہ ایک یہ بڑا اہم اور جو سوال میں کرنا چاہ رہی ہوں کہ اس کی وجہ سے مائیں بھی گھر میں بڑی پریشان ہیں کہ فی زمانہ ہم دیکھتے ہیں کہ بڑی تعداد میں رمضان مبارک میں بھی اپنا جو وقت ہے لوگ سوشل میڈیا پہ موبائل فون استعمال کرتے ہوئے گزار رہے ہیں، تو یہ ظاہر یقینی طور پر یہ بہت ہی نامناسب بات ہے، تو اس سے جو اعتراض ہے کیسے ضروری ہے بتائیے گا۔ جیسے کہ گفتگو میں ہی ہم نے ابتدا میں بتایا کہ یہ وہ مہینہ ہے، اس میں رحمتوں کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور مغفرت کی بشارتیں سنائی جانے لگتی ہیں، اور جیسے حدیث مبارکہ میں آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، یعنی کثرت کے ساتھ نیک اعمال آسمان پر اٹھائے جاتے ہیں، اور یہ وہ کیفیت ہے جو باقی 11 مہینوں میں نہیں ہوتی، یہ صرف مخصوص ہے اس ماہ مبارک ماہ رمضان سے۔ تو سب سے پہلے ہمیں پھر وہی بات ہے کہ جب کوئی کام کرتے ہیں، آپ یہ سنا ہے نا کہ عبادت کرنی ہے، جیسے نماز ہے تو پہلے نیت کر لو، اگر آپ نے روزہ رکھنا ہے پہلے نیت کر لو، اگر آپ نے صدقہ کرنا ہے پہلے نیت کر لو۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا نیت کے کوئی پرٹیکولر الفاظ ہیں جو کہ اس عبادت کا حصہ ہیں؟ تو نہیں ہے، اس کا جواب ہے نہیں ہے۔ نماز کے لیے بھی کوئی پرٹیکولر واضح الفاظ نیت کے نہیں ہے جیسے کہ ہم کہا کرتے ہیں۔ ان فیکٹ مقصد یہ ہے کہ سب سے پہلے اپنے دماغ کو میسج دو کہ تم کام کر کس کے لیے رہے ہو، تم یہ عمل کیوں کر رہے ہو، کیونکہ صرف عمل کر دینا جس کو ہم کہتے ہیں ریچول، بس ایک کام تھا ہو گیا، یوں نہیں ہے دین اسلام میں۔ اللہ کے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بہت سے روزہ دار ایسے ہیں کہ جن کا روزہ صرف فاقہ ہے، یعنی بھوکے پیاسے رہنا ہے، اور بہت سے تہجد گزار یا راتوں کے جاگنے والے، قیام اللیل کرنے والے ایسے ہیں کہ ان کی راتوں کی جاگ کر عبادت کرنا صرف رت جگہ ہے۔ پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیوں ہے؟ تو فرمایا کہ وہ عمل جو اللہ کی رضا کے لیے نہیں کیا گیا، اگر روزے میں کسی نے اللہ کی رضا کے لیے روزہ نہیں رکھا اور اس کو روزہ رکھ کر فضولیات کو، لوگ بات کو، لڑائی جھگڑے کو، گالی گلوچ کو، جھوٹی بات کو کہنا، اس پر عمل کرنا نہیں چھوڑا، تو اس نے صرف فاقہ کیا۔ اور اگر اس نے رات کو قیام کیا، تہجد گزاری کی اور ریاکاری کے لیے کی، تو اس نے صرف رت جگہ کیا، اس کی عبادت نہیں ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا الصوم جنہ کہ روزہ ڈھال ہے، تو یہ بھی فرمایا کہ روزہ ڈھال ہے جب تک کہ تم اس کو چیر پھاڑ نہ دو۔ تو پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کیا مراد ہے؟ آپ نے فرمایا جو روزہ دار روزہ رکھ کر بھی بری بات کہنا یا اس پر عمل کرنا یا جھوٹ کہنا اور اس پر عمل کرنا یا لغویات کو نہیں چھوڑتا، تو پھر وہ اپنے روزے کے اجر و ثواب کو جو کہ اس نے دوزخ سے میں بچانا تھا وہ ضائع کر دیتا ہے۔ تو روزے میں لوگ چھوڑنا بہت امپورٹنٹ ہے۔ ہمیں اپنے بچوں کو یہ بتانا پڑے گا کہ بیٹا یہ ڈائٹنگ نہیں کر رہے آپ۔ صحیح، ایک تو ہوتا ہے نا کہ ویٹ لاس کے لیے یا کسی وجہ سے ہم ڈائٹنگ کر رہے ہیں، تو اب مجبور ہیں، ہم کنونسڈ نہیں ہیں، تو ہمیں اپنا ٹائم کل کرنا ہے کہ کس طرح میرا دھیان کھانے سے ہٹے، تو میں کیا کروں؟ بدقسمتی سے ہمارے کچھ معصوم بچے اور کچھ معصوم بڑے وہ یہ کرتے ہیں کہ وہ اپنا ٹائم کل کرنے کے لیے سوشل میڈیا یا جو بھی ایکٹیویٹیز ہیں، کرکٹ میچز بہت دیکھنے میں آتے ہیں، بہت سی اور ایکٹیویٹیز ہم اپنے بچپن سے دیکھتے آ رہے ہیں کہ جو پہلے کبھی ہمیں اپنے نیبرہڈ میں، اپنے پارکس میں نظر نہیں آتے تھے پلیئرز، وہ رمضان میں نظر آتے ہیں۔ تو وہ یہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ان کا وقت گزر جائے، کچھ لوگ سو سو کر وقت گزار دیتے ہیں۔ تو ہمیں یہ یاد رکھنا کہ یہ سوشل میڈیا تو آپ کے ساتھ ہمیشہ ہی رہے گا، اور عمومی طور پر اگر میں نیگیٹو ہو کر بات نہ کروں تو کوئی اس پہ ہم بہت زیادہ دینداری کا کام بھی نہیں کر رہے ہوتے، بس گوسپس ہوتی ہیں، ادھر ادھر کی خبریں ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، خبروں کا بھی ہمیں کچھ پتہ نہیں چلتا کہ اس خبر میں کیا سچ ہے اور کیا جھوٹ ہے۔ ہاں، اگر آپ سوشل میڈیا کو اصلاح کا ذریعہ بنا لیں، اگر آپ کہتے ہیں کسی کو آپ نے اچھا میسج دینا ہے، جیسے کہ اب یہی انٹرنیٹ ہے، یہی ساری ٹیکنالوجی ہے جس کو درس قرآن کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، اصلاحی پیغامات کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، اس کے سوا غیر ضروری میسیجنگ اور یہ سب چیزوں میں اپنا وقت ضائع کر کے کہ یہ جو وقت کا پنچھی ہے اگر یہ اڑ گیا تو پھر یہ ہمارے ہاتھ نہیں آئے گا، یہ سوچ کر ان ایکٹیویٹیز کو منیمائز کریں، کیونکہ اس کا کوئی اجر نہیں ملے گا، وقت بھی ضائع ہوگا، نیند پوری نہیں ہوگی، تو پھر آپ باقی ٹائم میں جب یہ کام نہیں کر رہے ہوں گے تو آپ سو رہے ہوں گے۔ تو اس لیے ایک ایک لمحہ اللہ کی عبادت میں گزرنا چاہیے، اور یہ اپنے مائنڈ کو کلیئرلی میسج دے دیجئے کہ روزے کا مقصد ہے اپنے اندر تقوی پیدا کرنا۔ تو تقوی کیا ہوا؟ پرہیزگاری کیسے ہوئی؟ یعنی پرہیزگاری یہی تو تھی کہ آپ اپنے آپ کو کس طرح کنٹرول کر سکتے ہیں، اپنے نفس کو، اپنی خواہشات کو۔ آپ نے اتنی بڑی چیز کو کنٹرول کیا، بھوک کو،
اور پیاس کو، جو جبلت ہے، جو کہ ہماری باڈی کی نیڈ ہے، آپ نے نفسانی خواہشات کو اللہ کی رضا کے لیے ترک کر دیا، تو باقی سب چیزیں تو بہت ہی آسانی سے چھوڑی جا جیسا آپ سکتی نے ارشاد فرمایا کہ پورا دن سو کر گزارتے ہیں، اور پھر یہ کہتے ہیں کہ رمضان میں روزے میں سونا بھی عبادت ہے. اس تعلق بے شک روزے میں سونا عبادت ہے، لیکن اس شخص کے لیے جو نہ تو نمازیں قضا کر رہا ہو، ضائع کر رہا ہو، اور عبادت میں بھی لگا رہے، تو پھر وہ تھک ہار کر، جیسے بچہ ہوتا ہے جب سو جاتا ہے، ماں اس کو کتنی محبت سے دیکھتی ہے، اس پہ اس کو ترس آ رہا ہوتا ہے. تو میں یوں ازیوم کرتی ہوں کہ میرے رب کو بھی جب ہم تھک ہار کے نڈال ہو کر روزے سے سو جاتے ہوں گے تو اللہ کو بھی ہم پر بڑا پیار آتا ہوگا. لیکن جو پڑا سوتا ہی رہے آپ کا بچہ پورا دن، تو پھر آپ کا دل چاہتا ہے کہ اس کو ہلکی سی لگائی جائے اور اس کو بیدار کیا جائے کہ بیٹا پورا دن آپ نے سونا ہے اور کچھ نہیں کرنا. تو یہ فرق جو میں نے آپ کو مثال دی ہے بالکل ایسا ہی ہے. ہم بہت خوبصورتی کے ساتھ اپنے مطلب کا پوائنٹ نکال لیتے ہیں. کئی بچے اور کئی لوگ ایسے ہیں جو لطیفہ سا بن گیا، لیکن یہ ریالٹی ہے کہ وہ سحری کھا کر سو جاتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد، اور پھر افطار کے وقت اٹھتے ہیں، اور وہ بیچارے اپنے طور پہ اللہ انہیں جزا دے، لیکن ان کو سمجھایا جانا چاہیے کہ آپ نے روزہ رکھا جو مشکل تھا، باقی کام بہت آسان ہے. عبادات کیجئے، اپنے رب کو راضی کیجئے اور کمائیے. جی یہ کمائی کا مہینہ ہے، تو کمائی کا مہینہ نیکیاں کمانے کا مہینہ ہے. جتنی کمائی جا سکتی ہیں، جیسے سمجھے 11 مہینے کے لیے سٹاک کر لیجئے زیادہ سے زیادہ نیکیاں. بڑی پیاری مثال سے آپ نے جو اس کے تشبیہ دے کر ارشاد فرمایا. السلام علیکم ناظرین، دینی معلومات اور احکامات پہ مبنی پروگرامز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ARYQTV کو سبسکرائب کیجیے، اور ہاں بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا تاکہ آپ کے پسندیدہ پروگرامز مس نہ ہوں.